السلام علیکم ملینیرو، میں ہوں زاد چائے والا۔ ملینیرو لگتا ہے کہ یونیورسٹیز چینج ہو چکی ہیں، کیوں؟ میں پچھلے ہفتے 7-8 یونیورسٹیز گیا ہوں اینڈ انہوں نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا ہے فار دا بیٹرمنٹ، یعنی پازیٹیولی انہوں نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا اینڈ آئی ڈونٹ نو ویئر دی کریڈٹ گوز۔ میں بھی کلیم کر سکتا ہوں کہ میں نے اتنے پیچھے ان کے لگ کے ان کو پش کیا ہے، سب کو آگاہ کیا آف دا پرابلم کہ وہ چینج ہو رہی ہیں یا واٹ ایور دا ریزن از، آپ ڈیسائیڈ کر لیجیے گا۔ اب میں سمجھاؤں آپ کو کیسے۔ I'll break it down to stakeholders، جس میں میں ہوں گا، بڑا بھائی ہوں آپ کا، کنسرنڈ ہوں آپ کے بارے میں، ملک کے بارے میں، اکانومی کے بارے میں کنسرنڈ ہوں۔ آپ خود ہیں جن کو اس میں سے گزرنا پڑتا ہے، آپ کے والدین ہیں، وہ خود یونیورسٹیز ہیں، پاکستان ہے، یس پاکستان از اے میجر اسٹیک ہولڈر ان سارا یہ جو معاملہ ہے ایجوکیشن کا۔ ایچ اے سی ہے اینڈ ایچ اے سی کے جو ٹاپ پہ ہے مختار صاحب۔ تو ان سب کی ریلیشن شپ اور میں نے دیکھا کیا، میری آنکھیں کہاں کھلی وہ سمجھاتا ہوں۔ پہلے آپ کو یاد دلوا دوں جن کو پتہ نہیں ہے یا جن کو وہ غلط فہمی پہنچی ہوئی ہے کہ آزاد چائے والا ایجوکیشن کے خلاف ہے، رٹے کے خلاف ہوں، یا جی یہ کہتے ہیں کہ جی اسکول نہ جاؤ۔ آج تک ایک ویڈیو میں نہیں بولا کہ اسکول میں نہ جاؤ، نہ میں کسی کو کہوں گا کہ یار اسکول نہ جاؤ، میں نے کہا اسکول کو بدلیں گے ہم انشاءاللہ۔ تو میرا کہنا یہ ہے 3 ڈیمانڈیں ہیں۔ یونیورسٹی سے پہلے کالج کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہٹا دو، اس کی مجھے ضرورت نہیں محسوس ہوتی، کہاں پہ فٹ آتی ہے، ڈزنٹ۔ یونیورسٹی کی جو تعلیم ہے یا جو سلیبس ہے اس کو اپ ٹو ڈیٹ کر دو، زیادہ سے زیادہ 2 سال پڑھنا ہو۔ اور تیسری یہ کہ یونیورسٹی کی واسٹ میجورٹی ڈگریز میڈیکل کے علاوہ وہ 6 مہینوں میں پہنچا دو بچوں کو۔ سمجھ گئے؟ اب میرا ویژن اور یونیورسٹیز کہاں پہ ملتے ہیں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ میرے بعد دوسرا سٹیک ہولڈر کون ہوئے؟ آپ کی ڈگریز چھوٹی ہوں گی جس کی وجہ سے آپ کی تھیوری کم ہوگی اور آپ جاب مارکیٹ میں اترو گے، جس لیول پہ بھی اترو گے، کیونکہ آخر کار آپ کو جاب ہی ڈھونڈنی ہے نا، تو آپ کا جو پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے وہ بڑھ جائے گا۔ سیکھنے میں جو آپ لگاتے تھے وہ آپ کمانے لگ پڑو گے، آپ کی ریٹرن آن انویسٹمنٹ اچھی ہو جائے گی، آپ پہ یس پریشر پڑے گا، آپ پہ بہت سارا سڈنلی بوجھ آئے گا، کمپٹیشن بڑھ جائے گی، لیکن اس کی وجہ سے کیا ہوگا، آپ بہتر ہوں گے۔ تو بجائے کہ لوکل مارکیٹ کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے قابل بننے آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے، یعنی مشکل میں ڈل کے یو تھرائیو مچ بیٹر۔ اور جہاں تک آپ کا میں کہوں گا 80-90% جو ہے نا آپ آن بورڈ ہو، آپ کو سمجھ لگ گئی ہے کہ رٹا کیا ہوتا ہے اور تعلیم کیا ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ 5% آپ میں سے کاروبار بھی کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بھی کہا کہ یار تعلیم صرف کلاس رومز میں نہیں ملتی، آپ لوگ سارے کے سارے جاب لو، پارٹ ٹائم جاب لو، وہاں پہ آپ کماؤ گے، سیکھو گے، نیٹ ورکنگ آپ کی ہوگی اور آپ مزید قیمتی ہوں گے۔ اس طرح کی نا ٹھیک ٹھاک اچھا خاصا آپ کے ساتھ بات کی ہے، لیکچر دیا، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ اینڈ میجورٹی آف یو اگریڈ کہ آزاد بھائی آج کے بعد ہم ہلکی پھلکی جاب ڈھونڈیں گے، چھوٹا موٹا بزنس کریں گے وغیرہ وغیرہ، ہم مزید قیمتی بنیں گے۔ تو آپ پرابلم نہیں ہو، تھوڑی سی پرابلم ہو، لیکن میجورٹی جو ہے نا یو آر آن بورڈ۔ پھر آ جاتی ہیں یونیورسٹیز، اینڈ دس از اے چونکا دینے والی بات۔ 80-85% جو فیکلٹی تھی، جو مینجمنٹ تھی، ان کو سمجھ آ گئی ہے۔ جن کو میں توقع کر رہا تھا کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی، وہ یعنی ہمیں پیچھے رکھ رہے ہیں، وہی انہوں نے مجھے حیران کر دیا۔ ویلکمنگ کو چھوڑے، ہر یونیورسٹی نے پہلے سے کہا تھا کہ کوشش کریے گا کہ آزاد بھائی یونیورسٹیز اور ڈگری کے بارے میں بات نہ کریں۔ when I got there ہر ایک سے پرمیشن مانگی، ہر ایک نے سارے لا دی جی بات کریں، and that is the دلیری and that is the تبدیلی جو آئی ہے پچھلے 6-7 سال میں۔ وہ لوگ 80% مان گئے ہیں کہ رٹا رٹا ہوتا ہے، تعلیم ہوتی ہے، اور ان کو آپ کو تعلیم دینی ہے، ان کو آپ کو قیمتی بنانا ہے۔ تو پھر بات آتی ہے کہ بھائی قاضی کیا کرے، اختلاف کس کو ہے؟ بطور ان کے دوسرے 2 جو سٹیک ہولڈرز ہیں نا وہ قصوروار ہیں۔ بٹ انہوں نے کیا کیا، کسی نے یار انکوبیٹر کھول دیا، کسی نے یار ایکچوئل ٹیچرز ہائر کرنا شروع کر دیے جو باہر پریکٹیکلی بزنس کر کے آئے ہیں۔ کسی نے کیا کیا، یہ رفا یونیورسٹی، انہوں نے کہا جی سر نے کہ آخری جو ہمارا سیمیسٹر ہے وہ ہم بچوں کو پریکٹیکلی باہر بھیجیں گے تاکہ وہ دنیا دیکھے، اور تعلیم جو رٹے والی ہے وہ رٹا انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا جو تعلیم ہے، جو ایکچوئل تھیری ہے جو ہے وہ ویکینڈ کو ہوگی۔ رٹا لفظ میں یوز کر رہا ہوں بائی دی وے۔ پھر میں یونیورسٹی آف لاہور والی جو ہیڈ ہے ان سے ملا، بطور ان کے شی ڈڈ ناٹ نو ہو آزاد چائے والا واز، اور میرے منہ کھولنے سے پہلے انہوں نے یعنی تعلیم کے بارے میں جتنی میری رائے ہے وہ
انہوں نے بیان کر دی. تو میں نے کہا یار اگین مسئلہ کیا ہے. سو دیو ایون گون ٹو لیول جہاں پہ انہوں نے انٹرنشپس اکٹھی کر لی ہیں, انہوں نے ایکسٹرا کورسز ڈال دیے ہیں, لیکن بطور آل دیز یونیورسٹیز جو دوسرے 2 اسٹیک ہولڈرز ہیں نا ان کو مسئلہ ہے. پہلی ایچ اے سی کی بیوروکریسی, درمیان والی بیوروکریسی جس نے سلیبسز اپڈیٹ نہیں کیے اور ہمیں قید کیا ہوا ہے. ایئر والے سر نے کیا کہا تھا کہ جی ہم صرف 10% ڈیویشن کر سکتے ہیں فرام دا سلیبس, 90% ہمیں وہی پڑھانا پڑتا ہے, اینڈ وہاں پہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اینڈ دیٹس دا سینٹیمنٹ آئی گاٹ فرام آلموسٹ ایوری فیکلٹی جدھر بھی میں گیا, ماشاءاللہ الحمدللہ. یہ جو باجی ہیں ٹاپ پہ کیا کہتے ہیں یونیورسٹی آف لاہور, یہ کہتی ہیں کہ ہم نے یہ جتنی بھی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز دی ہیں بچوں کو, اس میں سے کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ڈگری سے, لہٰذا ہمارے بچے اپنا یہی کریں گے. کچھ بچے ہیں جو یہ رائے رکھتے ہیں, بٹ واز میجورٹی وہاں سے آ رہی ہے ہمیں پرابلم. اب ایچ اے سی کیونکہ اسٹیک ہولڈر ہے, دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ بنا ان کے ہم تبدیلی نہیں لا سکتے. ان کی ذمہ داری ہے ٹو ریموو فضول والی ڈگریاں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے, برنگ ان نیو ڈگریاں جو کام کی ہیں, اینڈ شارٹن دا پیریڈ. جس طرح میں نے کہا اپنا جو سلیبس ہے میں نے کیا کہا 2 سال سے زیادہ پرانا نہیں ہونا چاہیے, اس کو فٹافٹ اپڈیٹ کر دیں. وہ انہوں نے کرنی ہے اور سب نے ہم نے مل کے ان پہ پریشر ڈالنا ہے. وہ آپ کے چچا ہو سکتے ہیں, مامیاں ہو سکتے ہیں, مامے ہو سکتے ہیں, دے کوڈ بی اینی کسی زاویے سے آپ کے ابو بھائی جو بھی ہیں, پلیز ان پہ پریشر ڈالیں کہ اپنا کچھ کریں. وہ ایک رائے کے عناصر ماں باپ انشاءاللہ جب وہ تبدیل کریں گے دے ول ہیو ٹو کنفرم انشاءاللہ. بٹ اٹ از آل ناٹ لاسٹ. ایک یونیورسٹی آنے والی ان قریب جو 9ویں کا بچہ اٹھائے گی اور اس کو ڈائریکٹلی میڈیکل اسکول میں ڈال دے گی, اور وہ میڈیکل والا جو اسکول ہے اس بچے کو MBBS ڈاکٹر بنائے گا. اینڈ اس کی ڈکلیریشن تب ہوگی, وہ بچہ تب ڈاکٹر ڈکلیئر کیا جائے گا جب ہی از اور شی از اتنی قابل کہ وہ MBBS والا جو ایگزامینیشن ہے اس کو پار کر سکے. یعنی تقاضا یہی ہے نا ڈاکٹر بننے کا, آپ اتنے قابل ہو جائیں جتنے باقی ڈاکٹر ہیں. تو پھر عمر کا تو نہیں ہے نا, پڑھائی کا تو نہیں ہے نا, اس سے پہلے صرف جان نہیں ہے نا, نالج کا ہے نا. تو دیٹس واٹ دیٹ یونیورسٹی ول ڈو, اینڈ دیٹ یونیورسٹی کا انٹرویو انشاءاللہ ان قریب میں پبلش کروں گا. ان کو اجازت مل گئی ہے, HEC سے اپروو ہیں, بس تھوڑی دیر تھی. وہ ان کے جو مالک ہیں وہ تھوڑے مصروف تھے. از گیدرنگ اے ٹیم, اینڈ دعا کریے گا, آپ پریشر بھی ان پر ڈالیے گا بائی کوشچننگ اچھا جی کب آ رہی ہے آپ کی یونیورسٹی, تاکہ وہ چیز معمول بن جائے ہمارے ملک میں, تاکہ باقی بھی چیزیں جو ہے نا all جو غیر ضروری ہیں وہ بھی ان کی دیواریں گر جائیں. اوکے اچھا, یہ تھے HEC. ماں باپ کا زاویہ they are also stakeholders. ان کو اب بھی ڈگری چاہیے. کیوں؟ اوروں کے بچے کے پاس ڈگری ہے, ان کے زمانے میں ڈگری چلتی تھی, ان کو ابھی تک کوئی اور راستہ نہیں دکھا جس پہ چل کے بندہ کریئر بنا سکتا ہے, جاب لے سکتا ہے, بندہ قیمتی ہو سکتا ہے. تو ایک میں نے کہا HEC جب آپ کو چھوٹے وقت میں ڈگری دے گی, آپ کو بازار میں پھینکے گی, تو ماں باپ ول ہیو ٹو کنفرم. پھر آپ پہ پریشر اگر ڈال بھی دیتے ہیں کہ بھائی ڈگری کرو, اس وقت والی ڈگری تو قیمتی ہوگی, تو میرا بھی اختلاف نہیں ہوگا, وہ بھی خوش, میں بھی خوش, آپ بھی خوش, ٹھیک ہے. تو دیٹس واٹ وی ول ورک ٹورڈز. اینڈ دین وی ہیو میں نے کہا تھا ٹاپ پہ مختار صاحب ہیں, وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہیں. مختار صاحب نے ہمیں پہلے ہی انٹرویو میں بتا دیا کہ ہی نوز کہ پرابلم ہے. انہوں نے بقول اپنے منہ میں یار کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس فضول والی ڈگری ہے, آپ فوری کوئی اسکل سیکھ لیں اگر آپ کو جاب چاہیے. تو ڈگری کے بعد اسکل سیکھ لیں, ڈگری کے ساتھ کوئی اسکل سیکھ لیں تاکہ آپ کو جاب مل سکے. ہی نوز دا پرابلم, اینڈ انشاءاللہ وہ ہمارا ساتھ دیں گے, اوپر سے وہ پریشر ڈالیں گے. آئی ایم پریٹی شیور بیوروکریٹس ان کے بھی یعنی ڈائریکٹلی نہیں سن لیتے, ان کا بھی کچھ سسٹم ہے دیٹ کچھ جس میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے, بٹ ایکسٹرا پریشر ڈال کے نیچے سے ہم دیں گے, اوپر سے وہ دیں گے, یہ کام ہم جلدی کروا لیں گے. The last stakeholder in this entire thing is پاکستان, جس کو فائدہ کیا ہونا ہے جب یہ سارا نیا سسٹم آ گیا. اس کو ایک تازہ قابل ورک فورس ملنی ہے. ابھی 4 سال بعد ملتی ہے نا, اب 6 مہینے بعد ملے گی, فٹافٹ ملے گی. ہمارا یہ ایکسٹرا قابل والا جو ورک فورس ہے ہم اس کو ایکسپورٹ کریں گے. اب بھی تو ڈیرو سے بندے ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں نا, اور وہ اتنے قابل نہیں ہیں, دے آر ناٹ ایبل ٹو برنگ اس اس لیول کی فارن ریمیٹنس جو یہ والا طبقہ کرے گا. ہمارے ملک میں یہ نئی جو عوام پیدا ہوگی, دے ول کنسیو نیو انڈسٹریز, ہم بہت ساری انڈسٹریز میں لیڈر بنیں گے. تو آئی تھنک اینڈ پاکستان ویسے ہی غریب ہے, رائٹ, تو اٹ نیڈز اے قیمتی ورک فورس ٹو کریٹ قیمتی کمپنیاں. میں کہتا ہوں یہاں پہ اس ملک میں بہت زیادہ اور بڑی بڑی کمپنیاں بن سکتی ہیں,
لیکن ان کمپنیوں کو چلانے والے جو ورک فورس ہے وہ نہیں ہے ہمارے پاس. تو دس شارٹننگ آف ایوری تھنگ, کالج نکالنا, 6 مہینے کی ڈگری کرنا, ول ہیو اے ہیومنگس رش آف ٹیلنٹڈ پیپل انٹو دا مارکیٹ, اور پھر وہ دیکھنا کیا تبدیلی آئی. پاکستان ول بی ون آف دا بگیسٹ بینیفیشریز آف دس تبدیلی, پازیٹیو تبدیلی جو ہونے جا رہی ہے ان قریب ہوگی. میں نے یونیورسٹیز کو کیا مشورہ دیا, جو اچھا یونیورسٹی کے بھی نا 2 حصے ہیں, ایک تو اونرز ہے نا, ایک میں نے ابھی بات کی ہے صرف جو پڑھانے والا اور ایڈمن والا جو وہ سیکٹر ہے. ان کو میں نے کیا کہا, اگر HEC آپ کو 10% کی اجازت دیتی ہے نا, آپ تھوڑی سی پیار محبت والی بغاوت کریں, تھوڑا اپنی ایکسٹرا ذمہ داری سمجھیں, کیونکہ ایک دن اللہ آپ کو پوچھے گا کہ یار آپ کے ذمہ میں نے یہ ذمہ داری لگائی تھی, آپ نے اس کا کیا کیا. اس کو 10 کو نا 20 25 30 تک کھینچیں زبردستی. سب جب گٹھی کھینچیں گے وہ HEC والے ان کو قبول کرنا پڑے گا. وفا والوں نے کیا کہا, ایک آخری سیمسٹر ہم باہر بچوں کو بھیجیں گے, لیکن ہماری کوشش ہوگی ٹو ڈو 1, تھوڑی دیر بعد جب وہ چلنے لگ پڑا 2 کر لیں گے, 3 کر لیں گے وغیرہ وغیرہ, اینڈ گڈ لک ٹو دیم. تو آپ وہ کریں, تھوڑی سی یعنی بغاوت کریں, ہمت کریں, ہم سب مل کے سسٹم چینج کر لیں گے. اور جو مالکان ہے نا, میں مانتا ہوں دس از اے بزنس, لیکن لوک ہم آپ کے فائدے کے لیے اتنے زیادہ بچوں کو کی جو جوانی ہے داؤ پہ نہیں لگا سکتے. ان کی جو فیوچر ہے, ان کا کریئر, اس ملک کی جو فیوچر ہے, وہ ہم آپ کے فائدے کے لیے اس داؤ پہ نہیں لگا سکتے. اللہ آپ کو اور بزنسز میں کامیابی دے. اوکے, اینڈ مے بی کیونکہ مدت کم ہو جائے گی, زیادہ اسٹوڈنٹس آ کے, کیونکہ میں نے کیا کہا یار, اسکول سے سیدھا یونیورسٹی میں ہم نے چھلانگ لگا دینی ہے. وہ جو 9 لاکھ ہر سال بچے کالج جاتے ہیں وہ آپ کی طرف آ جائیں گے. سو انشاءاللہ آپ کی کمائی اتنی بیڈلی افیکٹ نہیں ہوگی. یو کین پرابلی چارج اے بٹ مور, سیمسٹر تھوڑے بڑے کر دیجیے گا کیونکہ مدت جو کم ہو چکی ہوگی, اینڈ پیپل ول ناٹ مائنڈ کیونکہ ان کو 6 مہینے میں ڈگری مل رہی ہوگی. تو دیٹس مائی زاویہ. بہت حد تک تبدیل ہوا, بہت حد تک آئی فیل اے لاٹ مور پازیٹیو, اینڈ آئی تھنک جو بھی میں تبدیلی آپ کو کہتا ہوں نا اپنے میں ڈالو, اس کا اول ترین فائدہ آپ کو ہوتا ہے. اوکے, اینڈ میرا ہمیشہ دکھ یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنی قیمتی عوام دیٹ کین افورڈ ٹو گو ٹو یونیورسٹیز تھوڑی رول رہی ہے, تھوڑی ان کو مس ڈائریکشن دی جا رہی ہے. بنا ٹریننگ کے ان کو مارکیٹ میں پھینکنا وہ بھی جائز نہیں ہے. اینڈ تو اس لیے میں کہتا ہوں یار یوٹیوب سے سیکھ لو, یوڈیمی کی کورسز کر لو. کورسرا تقریباً ہر یونیورسٹی میں گیا تھا, وہاں پہ انہوں نے ایک افیلیشن کی ہوئی ہے, ہر بچے کو تقریباً کورسرا فری میں مل سکتی ہے. دے ہیو ایکسیس ٹو اٹ اف یو آر پارٹ آف اے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ. یا سیلف لرننگ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. کسی بھائی قیمتی کو میں نے ہمیشہ وہاں پہ کہا یار یونیورسٹی کا ایک بڑا فائدہ ہے کہ آپ کی نیٹ ورکنگ ہوتی ہے. اینڈ اف یو فائنڈ قیمتی بچہ, وہاں پہ ایک بچے یار $40,000 اس نے کما لیے, میں اس یونیورسٹی میں ہوتا نا, وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہوتا. دیٹ وڈ بین مائی بیسٹ فرینڈ. میں اسے پوچھتا کہ تو اتنا قیمتی کیسے ہو گئے شہزادے. دیر واز ون بچہ آئی فاؤنڈ ان نسٹ, انڈیا کی کمپنی کے ساتھ کام کر رہا ہے, ڈیولپنگ ان کے لیے کر رہا ہے شہزادہ. اس کو یار چائے پلاؤ, اس کی لنچ کے پیسے دو, اس کو یار گیرو, اس سے پوچھو ہاؤ ٹو بیکم اے ڈیولپر لائک ہم وغیرہ وغیرہ. خیر میں نے ویڈیو لمبا نہیں کرنا, سنجیدہ سا ویڈیو تھا. آئی ہوپ آپ بھی پازیٹیو فیل کر رہے ہیں. ساتھ دو میرا تاکہ ہم اس ملک کو تبدیل کریں. اول ترین آپ کا فائدہ ہے. اوکے, ملک تو بعد میں بن ہی جائے گا کچھ نہ کچھ. پاکستان زندہ باد. اپنا خیال رکھیے گا. میں ہوں آزاد چائے والا. السلام علیکم. اینڈ دیٹ واز مائی ایکسپیرینس وزٹنگ آل دیز بیوٹیفل یونیورسٹیز. اندر دکھنے میں بڑی زبردست تھی. ایئر یونیورسٹی والوں, آئی تھنک آپ کی جو یونیورسٹی نے, اٹ واز لائک آلموسٹ بیٹر دین اے مال. اوکے, آلموسٹ بیٹر دین اے مال. اور مجھے سمجھ لگ گئی ہے جو آپ لفظ استعمال کرتے تھے نا, وہاں پہ آپ کو ایکسپوجر ملتا ہے, آپ کو آزادی ملتی ہے, آپ کو عیاشی ملتی ہے, آپ کو آوارہ گردی ملتی ہے. اینڈ دیٹس, اس کو ہم ایکسپوجر نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, ماں باپ کا ساتھ دو, پارٹ ٹائم جابس کرو, اینڈ سارا بوجھ ان پہ نہ ڈالو. باقی آئی وش یو آل